انشاءاللہ اور تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈسکشنز وغیرہ نا اینڈ پہ رکھا کریں گے کل سے اگر کرنی ہو 10 منٹ کی، تاکہ آخر میں رہتے ہی 10 منٹ ہوں تو پھر ہم اس حساب سے چھوٹی ڈسکشن کریں گے. ایسے تو ڈسکشن لمبی ہو جاتی ہے، آج والی تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی. وہ اصل میں آئی تھنک تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ سی ہو گئی تھی بات میں، کیونکہ بات تو مینلی میں کر رہا تھا اور میں ایز اے نہیں بھائی، کمپیریزن کوئی بات مس کر رہا تھا. تو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، ہم دونوں اپنے اپنے پوائنٹس پہ کلیئر ہیں اور ہاں نظریہ بھی دونوں کا سیم ہے، تو پریشانی والی بات نہیں، وہ گھبرائے نہیں. آپ کو اپنے آپ کو گلٹی فیل کروا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں بات ہے نہیں، کہ the thing to be ایک proud of طرح کہ سے ہم سب کی امت کا ایک طرح ترجمہ. سے ٹیچر کہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ گلٹی تو ہنی ہے میرے اوپر کہ یار ابھی آپ کی یعنی آپس میں کھیلنا طلب آپ خراب کی ہو. عمر ابھی چھوٹی ہے نا، اس لیے آپ کو ایسا ہو رہا ہے. تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایات سب سے پہلے سن لیں جی. حروف مدہ، حروف مدہ کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے نا؟ پہلے جی تھمز اپ کر دیں. آئی تھنک یاد ہوگا آپ سب کو حروف مدہ. میں کافی دفعہ بول چکا ہوں پڑھانے میں، پیچھے نماز بھی جب ہم نے پڑھی، اور کافی صورتوں میں حروف مدہ کا کانسیپٹ میں دے چکا ہوں. حروف مدہ الف واو یا، جی یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں ان کیس اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں جسے مد اصلی کہتے ہیں. ایک الف کے برابر کھینچنے کو مد اصلی کہتے ہیں. یہ کوئی بہت مطلب امپورٹنٹ ٹرم نہیں ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جی کہ ایک الف کے برابر کھینچنے کو مد اصلی کہتے ہیں. مین تھنگ اس کے حروف مدہ کون سے ہیں اور ان کا کیا مطلب، ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے. مین چیز یہ ہے یاد رکھنے والی، جیسے با، بو، بی، یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. با الف زبر با ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی، واو ساکن سے پہلے با پہ پیش ہے، اور یہ اگلے حرف پہ یا ساکن سے پہلے با پہ زیر ہے. ٹھیک ہے. اور ان حروف مدہ کے بعد اگر سبب مدہ حمزہ اور سکون. اچھا یہ ابھی اس چیز کو آپ لوگ نہ پڑھیں، میرا ایک مشورہ ہے. اگر میں آپ لوگ کو اگزامپل دوں نا، یہ جو لائن لکھی ہے مشکل سی، اور ان حروف مدہ کے بعد اگر سبب مد حمزہ اور سکون نے اصلی یا باوجہ وقف ہو تو لمبی مد ہوگی جسے مد فرعی کہتے ہیں. اس کی میں آپ لوگ کو نا اگزامپل دے کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس لائن کو تو نہ کوئی سمجھنے کا اس طرح سے فائدہ ہے کیونکہ یہ بہت مشکل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے تو سمجھ نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو میں نے سورہ فاتحہ جب ریسائٹ کی تھی، تو اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو میں نے جو آخری ورڈز تھے، آخری جو اس کی جہاں پہ آیت اینڈ ہوتی ہے، الحمد للہ رب العالمین، جی تو یہاں پہ کھینچا میں تھا. نے میم کو بہت لمبا کیا. ٹھیک ہے. تو مین جو یہ پوری ایک مشکل سی لائن لکھی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ مین میں تین حروف ہیں، میم یا نون. ٹھیک ہے. اور میم اور یا کا کیا ریلیشن ہے حروف مدہ کا؟ کیسے؟ ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ سورہ فاتحہ اگر کھول دے تو میں یہ اس چیز کو ایکسپلین کر دوں گا، ذرا آسانی ہو جائے گی. نہیں تو یہ جیسے میرا ایک دماغ ہے نا، میں کوئی چیز پڑھ لوں اور مجھے وہ سمجھ تو میرا تو دماغ اس پہ اٹک جاتا ہے، اور جب تک وہ کلیئر نہ ہو مجھے جتنی سمجھ آئی اس کو لو اور آگے بڑھو. میں اس طرح تو اس طرح کی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ میری خود کی عادت ایسی ہے. اس کو تھوڑا سا زوم ان کر دیں. ہو گئے. ہاں ہو گیا. اچھا اس پہ غور کریں، الحمد للہ رب العالمین، مین جو لکھا ہوا ہے نا، میم یا نون، یہاں پہ نا وہ جزم نہیں لگی ہوئی، تو وہ اسیوم کر لیں گے یہاں لگی ہوئی ہے، کوئی گوگل سے نکالا ہے تو کبھی کبھار مسٹیکس بھی ہوتی ہیں. تو یا ساکن سے پہلے زیر ہے میم پہ. ٹھیک ہے. تو یہ یا ساکن تو بن گیا یا مدہ، یا مدہ، تو اس کو تو ایک الف کے برابر کھینچنا تھا. لیکن اس کے بعد اگر دوبارہ وقف آ جائے، یعنی نون
نون پہ ویسے تو زبر ہے لیکن آیت ختم ہو گئی تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یائے مدہ بھی ہو گیا اور نون پہ بھی وقف آ گیا، اکٹھے دو وقف آ گئے، اکٹھے دو علامتیں آ گئی سکون کی، وہ مشکل سی لائن کا مطلب بتا رہا ہوں۔ تو پھر اس کیس میں یائے مدہ کے بعد بھی اگر اگلے حرف پہ بھی سکون آ جاتا ہے یعنی وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے تو آپ پھر وہاں پہ مد فرعی یعنی لمبی مد کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان سب حروف میں آپ دیکھیں تو یہی والا رول لگتا ہے کہ یا ساکن ہے یا جو بھی یا مدہ ہے یا واو مدہ ہے یا الف مدہ ہے، اس کے بعد اگلے حرف پہ بھی اگر ساکن ہو گیا وہ وقف آ گیا تو آپ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمپلی یہ چیز ہے، اس لائن پہ بہت زیادہ وہ نہ کرنا، نہیں تو وہ ایک کریٹیکل اس میں مطلب نا ہم چل جائیں گے سوچ میں کہ یار اس کا کیا مطلب کیا بنتا ہے۔ جی میر بھائی، میر بھائی آپ نے ہینڈ ریز ہمیں کیا جی؟ اسٹریچ تو کرنا ہے مگر ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ اس رہی کو ہے، اسٹریچ تو کرنا ہے مگر 4 الف جتنا ہے یا پھر کتنا کرنا ہے مد، اور اس میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تین الف جتنا۔ اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ یہ کوئی مینڈیٹری رول نہیں ہے، اگر آپ بہت سارے قراء کو جو قاری حضرات ہیں ان کو سنیں گے نا ڈفرینٹ یوٹیوب پہ سرچ کر کے، تو ہر کوئی اس رول کو فالو نہیں کرتا، کسی کی تلاوت کا سٹائل کچھ ہوتا ہے، کسی کی تلاوت کا کوئی لہجہ ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ملیں گے جو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اس کو لمبا نہیں کریں گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس رول کو اپوز کر رہے ہیں، اس کو مطلب اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ ایک خوبصورتی کے لیے ہے کہ جس طرح میری جو قرت ہے اس میں ہے یہ لہجہ، میں یہ فالو کرتا ہوں کہ میں آخر میں اس کو لمبا کرتا ہوں اور اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تو آپ اگر اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں تو آپ یہ رول اپلائی کریں، نہیں تو اس کو نہ فالو کرنے کا کوئی اس طرح ایسا گناہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ 3 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ 1 الف کے برابر والا بھی کر رہے ہیں نا تو دیٹ از انف، بٹ اگر آپ کا دل ہے اگر آپ اس کو مزید خوبصورت کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو مزید لمبا کریں، ٹھیک ہے؟ تو واپس چلتے ہیں اس پیج پہ تختی کے، ہاں تو یہ آئی تھنک سمجھ آ گیا ہوگا، مین جو ہے حروف مدہ الف واو یا ہوں گے، اور الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، واو ساکن سے پہلے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یہ حروف مدہ ہو جائیں گے اور ان کو 1 الف کے برابر کھینچا جائے گا۔ اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ سکون اور جزم دونوں دونوں ہی ورڈ ٹرمز میں یوز کر رہا تھا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے؟ جزم کر لیں یا سکون کی علامت کر لیں، جو مرضی جس کو صحیح لگے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمپلی ہم نے پڑھنا کس طرح ہے، یہاں پہ تختی میں تو ہم اسی طرح پڑھیں گے با بو بی تا تو تی، مین جو اس کی پریکٹس ہے وہ قرآن پاک میں یا جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم کر رہے ہیں آلریڈی، جس طرح سبحانک اللہم، تو ہا الف زبر ہا ہے تو یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اس کی پریکٹس وہاں پہ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہم ادھر بھی کر رہے ہیں، تو ادھر تو ہم اس کو بس ایز ایک تختی یا ایز اے کانسیپٹ اس کو دماغ میں یاد رکھنے کے لیے، باقی اس کا یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب ہم آگے اب پڑھیں گے مزید تو بیچ بیچ میں سے میں پوچھ لیا کروں گا جی بتائیں اس آیت میں، جیسے آگے ہم نے کوئی صورت پڑھنی ہے نا تو ہم اس میں یہ کیا کریں گے کہ ایک ایک آیت میں کسی سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ فار ایگزامپل سورہ قدر ہم پڑھیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو میں نے میر بھائی کو کہا کہ میر بھائی بتائیں اس آیت میں کتنے حروف مدہ ہیں، تو اس حد تک ہم اس کی ٹیسٹنگ بھی کر لیا کریں گے تاکہ آپ لوگ کو اس حد تک نا حروف مدہ کی اور ان چیزوں کی پہچان بھی رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، آگے آپ کے بچے ہیں اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ہوں گے اور میر بھائی کے بھی آگے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا انشاءاللہ، تو آپ ان کو پڑھائیں گے،
وہی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ جو ہم نے ان کو دے دیا ٹھیکا، یہ چیز ہمارے اوپر ہے، لیکن ہم اس چیز کو اون نہیں کرتے، ہم اس کو کسی اور کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں قائصہ بلاتے ہیں جی بچوں کو، جو آگے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے غلط ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے، یا اپنے آگے گھر والوں کو یا اپنے دوستوں کو۔ آپ لوگوں نے اس نظر سے بھی اس چیز کو سیکھیں کہ آگے کم از کم یہاں 4 لوگ آ رہے ہیں یا 5 لوگ آ رہے ہیں، تو آگے آپ لوگوں نے بھی 5 لوگ پکڑنے ہیں انشاءاللہ۔ تو اتنی حد تک آپ لوگ کو یہ چیز آتی ہوگی تو پھر ہی آپ لوگ آگے بھی ایکسپلین کر سکیں گے نا۔ تو اس لیے ہم اس کو اس طرح سے ٹیسٹ بھی کر لیا کریں۔ جی باقی جہاں تک بات ہے پریکٹس کی، تو وہ پریکٹس ہماری ہم آلریڈی کر رہے ہیں اور مزید کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بس ایک ایک لائن کر کے سب سنا دے۔ جی ڈاکٹر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ جو میں رحیم کھینچ رہا ہوں یہ بھی یہی مدہ ہی لگ رہا ہے نا اس میں؟ ہاں دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک الف سے زیادہ کر رہے ہیں نا، تو یہ ایک الف والا بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک طرح کی خوبصورتی ہے نا، تو ہم رجیم، اس رجیم میں بھی یہی رول لگ رہا ہے اور رحیم ہاں میں بھی یہی رول لگ رہا ہے، رائٹ؟ ہاں ہاں، بالکل۔ ٹھیک ٹھیک۔ با، بو، بی، تا، تو، تی۔ اچھا اس کو ہم ایک الف کھینچے یا زیادہ کھینچے اس میں مسئلہ نہیں ہے، سوال یہ ہے۔ نہیں، یہ اگر صرف حروف مدہ ہے، ہوں جیسے کہ فار ایگزامپل سبحانک اللہم، اب سبحانک، ہوں یہاں پہ صرف ہا الف زبر ہا ہے، یعنی الف سے پہلے زبر ہے، وہ ہوں صرف الف مدہ ہے، تو ہوں۔ اس کو تو ایک الف کے برابر۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ حروف مدہ بھی ہو اور اس سے اگلا حرف ساکن ہو جائے، اچھا اچھا، صحیح صحیح، سمجھ گیا۔ حروف مدہ والا رول ہو اور اس رول سے ویری نیکسٹ جو حرف ہے وہ بھی ساکن۔ ساکن ہو جائے، پھر آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں، ایک 3 الف کے برابر یا بڑی مد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی ہے۔ آگے منیر بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثا، ثو، ثي، حا، حو، حي. زی بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خا، خو، خي، را، رو، ری. عاطف بھائی۔ نہیں آئی تھنک عاطف بھائی نہیں ہے، ولید بھائی، سوری عاطف بھائی تو چلے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا، زو، زی، تا، تو، پی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذا، ذو، ذی، فا، فو، فی۔ جی میر بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها، هو، هي، يا، يو، يي. جی زی بھائی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آ او ای جا جو جی جی ولید بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا دو دی ذا ذو ذی. جی ڈاکٹر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سا سو سی شا شو شی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صا ثو ثي ضا ذو ذي. جی عمر بھائی. صوت والی لائن ہے نا؟ نہیں آئین والی. آئین والی. ہاں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آ او ای غا او ای. آگے ہے نیکسٹ پیج. 3 لائنز رہتی ہیں نا؟ نہیں ہاں اچھا یہ وہ اگلی والی نہیں ہے اس میں. نہیں اس کو ہم ایک الگ تختی ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے وہ الگ کانسیپٹ ہے. ٹھیک. ولید بھائی کے بارے میں ہاں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قا قو قي كا كو كي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا لو لی ما مو می. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نا نو نی وا وو وی. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ جو تختی ہے اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں ہی پڑھیں گے الگ کانسیپٹ کی طرح. اس طرح آپ لوگ کو نا ذرا آسانی بھی رہے گی. اگر اس کو اکٹھے پڑھیں گے نا تو ذرا کنفیوژن ہو جاتی ہے آگے جب کمبائن تختی آئے گی. اس کی پریکٹس کی نا آگے جس طرح وہ آبادن احدن والی تھی, اسی طرح ان چیزوں کی پھر ایک اور آگے آ رہی ہے وہ کمبائن ہوتی ہے, تو اس میں پھر تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. اور بات جہاں تک رہ گئی ہماری نماز کی, تو ڈاکٹر صاحب نے سبحان ربی العظیم سنایا, سب نے آئی تھنک سنا دیا تھا. تو جب میں نے کہا کہ بس اتنا ہی, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شروع سے سنانا ہے سب نے. نیکسٹ سیشن میں سب سے پہلے سب نے شروع سے مجھے سبحان ربی العظیم تک ساری سنانی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم اس سے آگے پھر پریکٹس کریں گے اینڈ دین اپنی اس تختی کو دیکھیں گے جو اس کانسیپٹ کو حروف لین اس کو کہتے ہیں جو آگے ہم نے پڑھنا ہے. یہ ہم نے ابھی حروف مدہ پڑھے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا تھوڑا غور بھی کریں. جس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس میں اب آج
یا کل جب پڑھیں تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ کو جب دیکھ کے پڑھیں ہو تو اس میں غور کریں کہاں کہاں حروف مد ہیں، ان کو مارک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بس یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائیں گے کہ اچھا حروف مد کیا ہوتے ہیں. کیونکہ جب بات صرف پڑھنے کی آتی ہے نا، تو اب میں بھی جب قرآن کا حافظ بن گیا اور اب میں جب قرآن کو ریوائز کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس طرح نہیں سوچتا، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ اچھا یہ حروف مد ہیں اور اس کو میں نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، یا یہاں پہ میں نے یہ رول اپلائی کرنا ہے. تو جب پڑھنے میں وہ چیز آ جاتی ہے تو پھر تو ہم اس طرح سے اس چیز کو یاد بھی نہیں رکھتے. جس طرح میں آپ کے سامنے یہ ہدایات پڑھتا ہوں، ایک زمانے میں ہمیں یہ ہدایات رٹوائی جاتی تھی پراپر. تو بس یہ ہے کہ ان کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ کل کو اگر کہیں آپ انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے، اپنی نیت رکھیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گھر والوں کو تو نورانی قاعدہ اور تجوید پڑھانی ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ دل لگا کے پڑھیں، آپ لوگ اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ آگے بھی پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ نہ پرفیکٹ میں ہوں نہ آپ لوگ، مطلب ہم لوگ کوئی بھی پرفیکشن کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا نا کہ میں کہوں جی میں بہت پرفیکٹ ہوں اور میں آپ لوگوں کو آگے پڑھا رہا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہے. تو نہ میں پرفیکٹ ہوں، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ پرفیکٹ ہو جائیں گے. اچھی تلاوت ہو جائے گی تو آگے آپ لوگ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کو کم از کم اپنے بہن بھائی امی ابو وغیرہ کو تو ہم پڑھائیں نا. تو اس نیت سے سیکھیں اس کو. تو اس حد تک اس کو پڑھیں گے بھی کہ اگر کوئی اپنے دوست وغیرہ بھی ملے تو کوئی کوسچننگ کر لیتا ہے، کوئی اس قابل ہوں ہم کہ ہمیں یہ چیزیں، یہ ٹرمز اتنی حد تک پتہ ہوں کہ ہم بتا بھی سکیں اور کنفیوز بھی نہ ہو. تو نیکسٹ سیشن میں نا نماز سب سے پہلے آپ لوگوں نے سب نے یہ نہ وہ بھول جائے. شروع سے اتنا ٹائم ہو گیا ثنا پڑھے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے. تو نیکسٹ سیشن میں سب سے پہلے تو نماز سبحان ربی العظیم تک پڑھیں گے، سنائیں گے سب مجھے. اس کے بعد پھر ہم آگے سمع اللہ لمن حمیدہ اور سجدے کی بھی ہم تسبیحات کو کور کر لیں گے. اور پھر اس سے اگلی ایک میں ہم تشہد کا کر لیں گے. تو ہمارا انشاءاللہ نماز کا وہ کم از کم پورا ہو جائے گا. پھر ہم اپنی صورتوں پہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک ہماری تختیاں بھی اور کور ہو چکی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا وہ رہ گیا طالا بھائی، وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا ریکویسٹ کی تھی، وہ بریکس تو ہاں جیم لام یہ رہ الف. گئی، وہ رہ گئی. وہ کیونکہ اس لیے رہ گئی کیونکہ ہم اصل میں اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ہم نماز پہ آ گئے تھے نا. تو ہاں یہاں پہ صحیح، تو میں ابھی میں اس کہہ رہا ہوں میں کوئی سائملٹینیسلی وہ چھوٹا سا یار، زیادہ حروف تو ہے نہیں، وہ تھوڑا سا اگر آپ ہاں اس کے اوپر جو نا نہیں اسٹارٹ کر دیں اصل میں سائملٹینیسلی وہ اچھا ہو جائے. وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیونکہ سبحان ربی العظیم اور یہ چیزیں ڈسکس کرنے لگ گئے تو ان میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ ہماری ڈسکشن رہ گئی. تو بس یہ 2-3 سیشنز لگیں گے نا ہماری نماز پوری ہونے میں. تو جیسے ہی ہم پھر جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سورہ قدر پہ ہی جائیں گے، وہاں سے پھر باقی اپنا کنٹینیو کریں گے. کیونکہ چھوٹی صورتیں تو تقریباً ہم نے کور کر لی. جس مرضی صورت میں بھی جائیں گے اب ہر صورت میں وہ چیزیں آنی ہیں، وہ جو آپ کہہ رہے تو جہاں کوئی توئے لکھا ہوتا ہے، کہیں جیم لکھا ہوتا ہے، کہیں لا لکھا ہوتا ہے، تو ہم ان کو وہیں پہ ڈسکس کر لیں گے. اور یہ 6-7 ہوں گے یہ نشانیاں، تو یہ کوئی اتنی زیادہ تو ہے نہیں. یہ ہماری اسی آدھے سپارے میں ہی ساری کور ہو جانی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بس انشاءاللہ. نماز پوری کر لینا. اصل میں دھیان ہمارا بٹ گیا، نماز پہ چلا گیا. تو اب جیسے ہی ہم دوبارہ صورتوں پہ آتے ہیں تو ہم پھر اس کو پہلی ہی صورت میں ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے پھر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. السلام السلام علیکم. السلام علیکم.